بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کیا ملکہ بلقیس آدھی انسان آدھی جن تھی؟ جواب: ملکہ بلقیس کے بارے میں بعض اسرائیلی روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ آدھی انسان آدھی جن تھی، لیکن قرآن النمل میں اس کا ذکر ایک انسان اور سبا کے حکمران کے طور پر آیا ہے۔ آدھی جن ہونے کا دعویٰ تاریخی اور شرعی لحاظ سے درست اور ثابت نہیں ہے۔ سوال: دنیا کے امیر ترین صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تجارت سے بے شمار مال آتا، مگر وہ فی سبیل اللہ دل کھول کر خرچ کرتے۔ صحیح بخاری۔ سوال: کیا خانہ کعبہ کے سامنے سینما کا افتتاح ہوا ہے؟ جواب: حالیہ برسوں میں سعودی عرب میں سینما ہال کھولے گئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے سامنے کسی سینما کا افتتاح ہونے کی کوئی مصدقہ خبر معتبر اسلامی یا حکومتی ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔ سوال: یزید کی بیوی نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: روایات کے مطابق یزید کی بیوی نے حضرت زینب اور اہل بیت کی حالت دیکھ کر رو رو کر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں عزت احترام دیا۔ اس نے یزید کو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کو کہا۔ سوال: ام جمیل کون تھی اور اس کو جہنمیوں کی ماں کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمن اور عیب جو تھی، اس لیے سورہ المسد میں اس کا ذکر حمالۃ الحطب کے طور پر آیا ہے۔ اسے جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ سورہ المسد۔ سوال: دجال کی وادی کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کے ساتھ فتنہ و آزمائش کا سامان ہوگا۔ وہ سرسبز وادی اور خشک علاقوں کو بدلنے کا وہم پیدا کرے گا۔ اس کی وادی میں جنت و دوزخ جیسی دھوکہ دہی ہوگی، حقیقت اس کے الٹ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ سوال: کلوپترا فحش ترین عورت کیسے قرار دی گئی؟ جواب: تاریخی حوالوں کے مطابق کلوپترا مصر کی ملکہ تھی جو اپنی خوبصورتی اور مردوں کو مائل کرنے میں مشہور تھی۔ اس کی زندگی میں فحاشی اور سیاسی سازشیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں، مگر یہ سب دینی نہیں بلکہ تاریخی بیانات ہیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا کیا معجزہ تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اللہ کے حکم سے جنیں انس اور ہواؤں پر کنٹرول کا ذریعہ تھی۔ جب وہ پہنتے تو اللہ کی دی ہوئی سلطنت ان کے اختیار میں رہتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر۔ سوال: قارون کون تھا؟ جواب: قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بے پناہ خزانے کا مالک تھا، لیکن تکبر اور بخل کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہلاک ہوا۔ اللہ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ سورہ القصص۔ سوال: کیا بابا گرو نانک مسلمان تھے؟ جواب: بابا گرو نانک سکھ مذہب کے بانی تھے۔ بعض تاریخی روایات میں ان کے مسلمانوں سے میل جول اور کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، مگر وہ باضابطہ طور پر اسلام میں داخل ہوئے، اس کا کوئی مستند اور متفقہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ سوال: تابوت سکینہ میں کون ہے؟ جواب: تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تورات کے کچھ اجزاء اور دیگر مقدس اشیاء رکھی گئی ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کس نے سکھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ازدواجی تعلقات کا علم اللہ تعالیٰ نے فطرت اور الہام کے ذریعے سے دیا تھا۔ سوال: شیطان کا تخت کہاں واقع ہے؟ جواب: جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس شیطان اپنا تخت پانی یعنی سمندر کے اوپر رکھتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکروں شیطانوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث۔ سوال: ایران کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیشن گوئی تھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو عرب جزیرہ نمایا عرب کے بعد فارس ایران پر فتح نصیب ہوئی
اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد روم اور پھر دجال سے مقابلہ ہوگا۔ حوالہ حدیث۔ سوال: سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والے پانی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والا پانی عرش الہی کے قریب بہنے والا مخصوص پانی ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ معرفت، برکت اور جنت کی تعریف میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ حوالہ قرآن مجید۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ جواب: قرآن کریم اور تفاسیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن و حیوانات، جانور دنیا میں موجود تھے۔ سوال: خانہ کعبہ کا طواف الٹی سمت مساوی گردش میں کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: طواف کا الٹ سمت کعبہ کو بائیں ہاتھ میں رکھتے ہوئے انجام دینا اس لیے ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے۔ حوالہ شیخ محمد صالح۔ سوال: جبل نور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا؟ جواب: غار حرا جو جبل نور پر ہے وہ مقام ہے جہاں رمضان 610 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی قرآن کی چند ابتدائی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ سوال: سامری جادوگر کون تھا؟ جواب: قرآن مجید میں سامری وہ شخص ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے گولڈن کیل، طلائی بچڑا بنایا اور انہیں گمراہ کیا۔ یہ ایک فریب کار اور عوام کو شرک میں مبتلا کرنے والا شخص تھا۔ حوالہ قرآنک ویکیپیڈیا۔ سوال: یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے مابین کیا تعلق ہے؟ جواب: قرآن میں بیان ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے پیدا ہونے والے فساد سے نجات کے لیے ایک عظیم دیوار تعمیر کروائی تاکہ وہ مغرب سے یا مشرق سے تجاوز نہ کر سکے جو قیامت کے قریب ٹوٹے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔